بسم اللہ الرحمن الرحیم ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم بھائیوں اور معزز خواتین، پچھلے ہفتے کے درس میں ہم نے نکاح کے مسئلے میں ولی کے ہونے کے بارے میں بات آپ کے سامنے پیش کی تھی۔ اسی مسئلے کے تعلق سے جو باتیں رہ گئی ہیں آج انشاءاللہ وہ باتیں آپ کے سامنے ذکر کریں گے۔ ایک بات آپ کے سامنے پہلے ذکر کر دیں کہ دنیا میں جتنے بھی مسلمان ہیں اور سارے مذاہب کے ماننے والے، چاہے وہ حنفی مذہب کے ماننے والے ہوں یا حنبلی مسلک کے ماننے والے ہوں، مالکی مسلک کے ماننے والے ہوں یا شافعی مسلک کے ماننے والے ہوں، جتنے بھی مسلمان ہیں ہر ایک کے یہاں طریقہ یہی ہے شادی کا کہ باپ اپنی بیٹیوں کی شادی کراتا یا گھر کے اندر جو ولی ہوتا ہے، جو ذمہ دار ہوتا ہے، جو سرپرست ہوتا ہے، جو گارجین ہوتا ہے، وہ اپنی بچیوں کی شادیاں کراتا ہے اور اسی کی طرف سے رشتے وغیرہ کے بارے میں بھی پہل ہوتی ہے اور رشتہ اور ساتھ میں نکاح کی پوری تیاری، جو بھی اس طرح کی چیزیں ہیں وہ سب اسی کے زیر نگرانی چیزیں ہوتی ہیں۔ یہی اصل ہے، یعنی یہی چیز پائی جاتی ہے سماج میں، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ سماج کے لحاظ سے اگر آپ دیکھیں، سوسائٹی کے لحاظ سے دیکھیں تو اس مسئلے میں کہیں کوئی دو رائے نہیں ہے، چاہے وہ کسی بھی مسلک کا، مذہب کا ماننے والا ہو، ہر ایک کے یہاں یہ چیز پائی جاتی ہے کہ گھر کا جو گارجین ہے وہی شادی کراتا ہے۔ مسئلہ یہاں صرف جو ہے لڑکی ہی کا نہیں ہے، بلکہ لڑکے کے بارے میں بھی آپ کو یہ پتہ ہے کہ لڑکے کے نکاح کے تعلق سے بھی اس کے جو ماں باپ ہوتے ہیں، باپ جو ہے اس کے بھائی، باپ کو چچا اور جو بھی رشتہ دار ہیں، وہی لوگ آگے بڑھ کر کے اس کا بھی نکاح کراتے ہیں، یعنی اس کے نکاح میں بھی سب لوگ رہتے ہیں اور یہی نکاح کا طریقہ ہے۔ اگر کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ کوئی لڑکا اپنے ماں باپ سے پوچھے بغیر اگر کہیں نکاح کر لیتا ہے اور بعد میں ماں باپ کو معلوم ہوتا ہے، تو آپ نے تو یہاں تک سنا ہوگا کہ ہمارے اس سماج میں تو یہ بھی ہوتا ہے کہ اس لڑکے کو دیکھنا تک بھی گوارا نہیں کرتے کہ اس نے جو ہے ہماری مرضی اور ہم سے پوچھے بغیر اور ہمیں بتائے بغیر اس سے نکاح کر لیا، ہم نے شرکت نہیں کی، ہمارے یہ ارمان تھے اور یہ ساری باتیں تھی۔ تو لوگ تو وہاں پر یہاں تک سخت ہو جاتے ہیں کہ بچے کو گھر سے تک نکال دیتے ہیں کہ اپنی بیوی کو لے کر کے جہاں چاہو جاؤ، ہمارے گھر میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں۔ بچے کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے، جبکہ بچے کو لے کر کے، لڑکے کو لے کر کے تو ولی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے شریعت کے اندر، لڑکی کے بارے میں ولی کا مسئلہ ہے۔ لیکن جو جنرل طور پہ لوگوں کے ذہنوں میں بات ہے یا لوگوں کا رواج ہے اس سلسلے میں، جو چیز پائی جاتی ہے وہ یہی ہے کہ باپ کی یا باپ اگر نہیں ہے تو جو بھی لڑکی کا گارجین ہے وہ اس کی شادی کراتا ہے، جو ولی ہے وہ شادی کراتا ہے۔ اس میں نہ کسی کا اختلاف ہے اور نہ کوئی عمل کے لحاظ سے کہہ رہا ہوں کسی کا کوئی اختلاف ہے۔ ہاں، فقہی کتابوں میں اختلاف پایا جاتا ہے اس مسئلے، اور آج کے درس میں یہی بات آپ کے سامنے ذکر کرتی ہے۔ بڑی لمبی چوڑی بحثیں ہیں، پڑھنے کا موقع جب ملا تو ہم نے دیکھا بھی ہے، پہلے کافی پڑھا ہوا ہوں اس کے بارے میں، تو بڑی لمبی لمبی بحثیں لوگوں نے کر رکھی ہیں ولی ہونے نہ ہونے کے تعلق سے۔
لیکن عمل کے لحاظ سے ہم نے کہا کہ کبھی کوئی ایک باپ یہ نہیں چاہتا کہ اس کی بیٹی کسی کے ساتھ خود نکاح کر لے اور اس میں اس کی مرضی، باپ کی مرضی شامل نہ ہو، باپ کی اجازت نہ ہو اور گھر کے لوگ شامل نہ ہو. ایسا تو کبھی کوئی باپ نہیں چاہتا اور نہ کوئی باپ ایسا کرتا ہے. میرے کبھی بھی نہیں کر سکتا. کوئی بھی ولی جو ہے اس کو پسند نہیں کر سکتا کہ اس کی جو ہے گھر کی کوئی عورت کہیں نکاح کر لے اور اس نکاح میں اس کی اجازت شامل نہ ہو. کبھی بھی کوئی اس کو پسند نہیں کرتا. کسی بھی سماج میں اس کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا. تو اسلام میں بھی یہ چیز ہے اور اس میں کسی مسلک یا مذہب کا کوئی اختلاف بھی نہیں ہے. ہم نے آپ سے کہا کسی بھی مسلک کے ماننے والے جو ہے سب جو ہے یہی چاہتے ہیں کہ ان کے یہاں نکاح ایسے ہی ہو. لیکن پھر بھی فقہی لحاظ سے اس میں اختلاف پایا جاتا ہے. جو اختلاف ہے وہ صرف واجب ہونے کا اختلاف ہے، ورنہ ابھی ہم نے آپ سے کہا کہ مستحب ہونے کی جہاں تک بات ہے تو احناف کے یہاں بھی فقہ حنفی کے لحاظ سے بھی لڑکی کے لیے ولی کا ہونا مستحب ہے. ولی ہی لڑکی کا نکاح کرائے گا، یہ مستحب ہے. لیکن ان کے یہاں اس کا ہونا ضروری نہیں ہے. بس فرق یہ ہے کہ فقہ حنفی کے لحاظ سے اگر ولی کی اجازت نہیں بھی ہے یا ولی نکاح میں شریک نہیں بھی ہے تب بھی نکاح ہو جاتا ہے. بس یہ مسئلہ ہے. لیکن یہ نہیں ہے احناف کے یہاں، فقہ حنفی میں یہ نہیں ہے کہ وہ لوگ اس کو موٹیویٹ کرتے ہیں کہ اس طرح سے نکاح کریں. نہیں، کوئی بھی حنفی باپ بھی اپنی بیٹی کو ہرگز اس کی اجازت نہیں دیتا کہ وہ اپنی منمانی کرتے ہوئے جہاں چاہے نکاح کر لے. کبھی بھی نہیں کر سکتا. اور اگر کوئی لڑکی اس طرح سے نکاح کر لے تو کبھی بھی باپ اس پر راضی نہیں ہوتا، اپنے گھر میں اس لڑکی کا داخلہ تک بند کر دے. لیکن یہ صرف فقہی ایک مسئلہ ہے ان کے یہاں کہ ان کے یہاں یہ نکاح درست ہو جاتا ہے، صحیح ہوتا ہے، کیونکہ ولی کا ہونا ان کے یہاں ضروری نہیں ہے. اب دوسرا مسئلہ ایک ہے جو ہے فقہ مالکی کے لحاظ سے ایک دوسری رائے. فقہ مالکی میں یہ بات ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں تفریق کیا ہے اس لحاظ سے، یا ایک قول ہے ان کے یہاں یہ کہ جو لڑکی شریف گھرانے کی ہے تو شریف گھرانے کی لڑکی کا نکاح اس کا ولی ہی کرائے گا، اور یہ خود سے نکاح کہیں جا کر کے کسی لڑکے کے ساتھ طے کر کے نکاح کر لے اور گھر والوں کو پتہ نہ ہو، ولی کی اجازت نہ ہو، تو یہ جائز نہیں ہے. یہ وہ بھی کنڈیشن جو ہے لگاتے ہیں، لیکن کس کے بارے میں؟ شریف گھرانے کی جو لڑکیاں ہیں ان کے بارے میں. ایک لفظ عربی میں الوضیۃ یوز کرتے ہیں، یعنی ایسی لڑکیاں جو شریف گھرانوں کی نہیں ہیں. اگر ایسے کسی گھرانے میں کسی نے لڑکی نے نکاح کر لیا اور اپنے والد سے اجازت نہیں لی، یا کہہ لیجئے کہ ولی کی اجازت شامل نہیں تھی، ولی نکاح میں شریک نہیں ہے اور یہ لڑکی خود سے جا کر کے کسی لڑکے کے ساتھ نکاح کر لی ہے، تو ان کے یہاں وہ نکاح درست ہو جاتا ہے. ان کی بھی ایک رائے ہے. لیکن یہ کون؟ جو شریف گھرانوں کی لڑکیاں نہیں ہیں ان کے بارے میں وہ یہ بات کہتے ہیں. اصل جو ہے ان لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ہے. ایک اور رائے پیش کر دوں، اس کے بعد یہ بات ذکر کروں گا. ایک اور رائے بھی اس سلسلے میں ہے کہ بعض فقہا اس بات کے قائل ہیں کہ ولی کی اجازت تو ہے ضروری، اور ولی اجازت دے گا، ولی ہی نکاح کرائے گا تبھی نکاح درست ہوگا. لیکن اگر کسی لڑکی نے کر لیا ہے نکاح ایسے تو نکاح صحیح ہوگا. اگر ایسے جو ہے زندگی گزار لیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، جائز نکاح مانا جائے گا. اگر کر لیا ہے تو غلطی کیا ہے لیکن نکاح صحیح مانا جائے گا، اور ان میں کوئی تفریق نہیں کی جائے گی. بس یہ ہے کہ یہ نکاح باپ کی اجازت پر، یا دوسرے لفظ میں کہوں تو ولی کی اجازت پر ہی یہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر ولی اجازت دے دے، نکاح ہوا پہلے
اور اب باپ جو ہے اس کی اجازت دیتا ہے، چلو کوئی بات نہیں، ہو گیا تو ہو گیا نکاح، تو باپ نے اجازت دے دی بعد میں، تو نکاح یہ باقی رہے گا، وہ نکاح درست تھا، نکاح باقی رہے گا۔ یعنی اس نکاح کے صحیح ہونے نہ ہونے کا مسئلہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ولی کی اجازت پر۔ نکاح ہونے کے بعد بھی اگر ولی اجازت دے دیتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تب جو ہے نکاح درست ہے، نکاح درست مانا جائے گا، وہی نکاح باقی رکھا جائے گا، نئے سرے سے نکاح پڑھانے کی پھر سے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس طرح کی رائے موجود ہے فقہاء کرام کی، اور آخری بات جو اس سلسلے کی ہے وہ یہی، اور یہی صحیح بات ہے کہ نکاح کے لیے، لڑکی کے نکاح کے لیے ولی کی اجازت ضروری ہے۔ اور جو حدیثیں ہم نے پچھلے درس میں آپ کے سامنے پیش کی تھی وہ حدیثیں صحیح ہیں، اور استدلال کرنا، دلیل دینا اس سے صحیح ہے۔ وہ دو حدیثیں جو پیش کی تھی پھر سے یاد دلاتا ہوں آپ کو۔ ایک حدیث میں بات یہ آئی تھی کہ لا نکاح الا بولی، کہ ولی کے بغیر کوئی نکاح درست نہیں ہے۔ اور ایک دوسری حدیث بھی پیش کی تھی ہم نے آپ کے سامنے کی، جس لڑکی نے بھی ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کیا تو نکاح باطل ہے۔ تو ان دونوں حدیثوں کی روشنی میں یہی بات صحیح ہے کہ لڑکی کے لیے، نکاح کے لیے ولی کی اجازت یہ ضروری ہے۔ اسلام نے ایسا فرق کیوں رکھا ہے لڑکے اور لڑکی کے درمیان؟ اب یہ ایک سوال آتا ہے کہ لڑکی جو ہے بغیر ولی کی اجازت کے وہ شادی نہیں کرے گی، کہیں بھی خود سے جا کر کے نکاح نہیں کر سکتی اپنا، لیکن لڑکے کو تو یہ حق ہے کہ وہ نکاح کر سکتا ہے۔ اس لڑکے کے لیے ولی کی اجازت یا ولی کا ہونا نکاح کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے۔ یہ جو فرق رکھا گیا، یہ جب دونوں بالغ ہوتے ہیں اس کی بات ہے، بالغ نہیں ہے تو پھر تو ولی ہی ان کا نکاح کراتا ہے، چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو۔ تو بات چل رہی تھی آپ کے سامنے کی جو ہے یہ لڑکے اور لڑکی میں فرق کیوں کیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں بات وہی رہتی ہے جیسے اور بھی بہت سارے مسائل ہیں اور اس میں فرق کیا گیا ہے، ویسے ہی اس مسئلے میں بھی فرق کیا گیا ہے۔ اس میں جذباتیت کا جو مسئلہ ہوتا ہے تو کہیں نہ کہیں وہ بات یہاں پہ رکھی گئی ہے، یعنی لڑکی کبھی جذبات میں بہہ جاتی ہے، اور لڑکوں کے مقابلے میں لڑکی کے یہاں جذبات کے پیچھے جانا، جذبات کسے کہتے ہیں؟ ایموشن کو، ایموشنس جو آپ انگلش میں کہتے ہیں، اس کے پیچھے چلے جانا اور آگے کے بارے میں اچھا برا اپنا نہ سمجھنا، یہ چیزیں لڑکیوں سے زیادہ ہوتی ہیں۔ اور لڑکی یہ گھر کی عزت ہوتی ہے، اس کے ساتھ باپ کی عزت جڑی ہوئی ہے، اس کے ساتھ پورے خاندان کی عزت جڑی ہوئی ہے، اور اسی لیے لڑکوں کے مقابلے میں لڑکیوں کی حفاظت زیادہ کی جاتی ہے، کیونکہ اگر لڑکی سے کہیں کچھ اونچ نیچ ہو گیا تو اس سے پورے خاندان کی عزت کا مسئلہ ہوتا ہے، باپ کی عزت جو ہے جوڑی ہوئی ہے۔ کہیں اگر لڑکی نے غلط جگہ پر نکاح کر لیا، شادی کر لیا، تو باپ کی عزت اچھالی جاتی ہے، اس کی پگڑی اچھالی جاتی ہے، گھر والوں کی، خاندان کی عزت کا مسئلہ ہوتا ہے یہ۔ اور اسی وجہ سے اجازت، لڑکی کی بھی اجازت ضروری ہے اور گھر والوں کی اجازت، تاکہ وہ اچھا برا دیکھیں یہ رشتہ لڑکی کے لیے مناسب ہے یا نہیں ہے، وہ دیکھیں اور اسے دیکھ کر کے وہ ویریفائی کریں، اور اس کے بعد جو ہے یہ رشتہ ہو اور نکاح ہو، یہی لڑکی کے لیے بھی بہتر ہوتا ہے۔ یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے لڑکی کے لیے کہ اگر کسی لڑکے کے ساتھ وہ نکاح کرنا چاہتی ہے اور جذبات میں، ایموشن میں وہ چلی گئی ساتھ، اب اس لڑکے بہت زیادہ دھوکہ بھی دیتے ہیں اس میں، تو لڑکے کے پورے بیک گراؤنڈ کا پتہ لگانا، اس کے حالات کو جاننا، ایک لڑکی جو کہ گھر کی خاتون ہے، گھر میں رہتی ہے، اور اس طرح کی چیزوں کا پتہ لگانا، اس میں بہت بھاگ دوڑ کی ضرورت ہے، تو خود لڑکی یہ سب نہیں کر سکتی، اس لیے گھر والوں کو اس میں انوالو کرنا ضروری ہوتا ہے، تاکہ گھر والے اچھی طرح سے اس لڑکے کے بارے میں چھان بین کر سکیں، تفتیش کر سکیں، جان سکیں کہ واقعی یہ لڑکا اس کے لیے مناسب ہے یا نہیں ہے۔ ورنہ کتنے ہیں ٹھگ باز ایسے
तो जो है ठग करके चले जाते हैं, धोखा दे करके लड़की को चले जाते हैं। आए, निकाह किया, जाहिर किया मेरे पास ये है, ऐसा है, वैसा है, और सब झूठ बोल करके लड़की को धोखा दे करके शादी किया। कुछ दिन साथ में रहे, फिर कहीं भाग गए, कुछ पता ही नहीं। फिर उसके बाद कुछ नहीं पता चलता है कि कहाँ चले गए, क्या हुआ उनके बारे में। तो जाहिर सी बात है कि लड़कियां ये सब पता नहीं लगा सकती। तो वली जो होता है वो वली हमेशा मर्द ही होता है, वो भी ध्यान में रखिएगा कि जो वली होगा, वली कौन कौन बन सकते हैं वो तरतीब में मैं आपके सामने पेश करूंगा। तो वली का काम ये है कि लड़की के लिए बेहतर क्या है, उसकी वेल विशिंग या कहिए कि जो है खैर खाही करते हुए अच्छे से अच्छे रिश्ते का इंतखाब करे, ये वली के लिए जरूरी होता है। और पूरी छानबीन करने के बाद ही इजाजत दे, ताकि आगे चल करके कोई परेशानी ना हो। इसी मकसद के लिए वली रखा गया। जहां तक लड़के की बात है, वो बालिग है, समझदार है, बाशऊर है लड़का, तो वो चूंकि लड़का है कहीं भी आता जाता है, तो वो लड़की के ताल्लुक से खुद भी मालूमात कर सकता है। जा करके इधर उधर पूछ करके जो भी जानकारी उसे हासिल करनी है वो कर सकता है। तो उसके लिए वो मुश्किल नहीं, लड़की के लिए ये चीज मुश्किल होती है। तो इस्लाम ने लड़की के लिए ये चीज रखी है कि उसका वली उसके बारे में जानकारी हासिल करे, लड़के के ताल्लुक से पूरी छानबीन करे। इसीलिए वली की इजाजत का मसला है। अभी हमने कहा कि इससे उसकी इज्जत भी, वली की इज्जत भी जुड़ी हुई है। अगर लड़की ने किसी गलत जगह पर निकाह कर लिया तो पूरी फैमिली को, पूरे इलाके के लोगों को मालूम होता है, तो लड़की की इज्जत भी के साथ साथ घर के लोगों की इज्जत भी जाती है उसमें, उनकी इज्जत दांव पे लगी हुई होती है। तो ये बड़ा मसला है, ये लड़की के साथ ये चीजें जुड़ी हुई हैं। ऐसा भी ना समझे कि जो है लड़की क्या है, अगर कल को कुछ मसला हो जाता है लड़के के साथ, जिससे शादी हुई है, कुछ मसला होता है, तलाक दे दिया, कुछ हो गया, तो लड़की फिर कहाँ जाना है? इसको फिर अपने बाप के घर ही आना है, या अपने वली के घर, भाई अगर है तो भाई के घर, जो भी है उसी के घर फिर उसको आना है। तो उसको इन सब चीजों को जहन में रखना है। लेकिन लड़के का मसला ऐसा नहीं है। लड़का ऐसा है कि अगर कुछ मसला भी हो गया बीवी के साथ जिससे निकाह किया और उसको छोड़ भी दिया, तो चूंकि वो खुद अपना जो है फैमिली का मालिक होता है, अब उसके लिए कहीं भी आने जाने के लिए, मुख्तलिफ चीजों के लिए उसको किसी की जरूरत नहीं होती है, लड़की को जरूरत होती है। असल लड़की को फिर अपने बाप के घर आना, लड़के का मसला है कि उसी को कमाना है और फिर दूसरी शादी करना है, जो भी करना है ये उसका मामला। लेकिन लड़की का ऐसा मामला नहीं होता है। लड़की खुद नहीं कमाती है, लड़की को जो है उसका खर्चा कोई ना कोई उसका जो है वली वही बर्दाश्त करता है, और उसी की देख रेख में जो है और उसी की निगरानी में उसको रहना होता है। उसका क़य्यिम होता है उसका वली। लड़के के ताल्लुक से ये पूरी जिंदगी में भी ये मसला नहीं आता बालिग होने के बाद। तो इसीलिए फर्क रखा गया। कभी ये जहनों में आता है ना कि क्यों आखिर लड़के के लिए तो वली की बात नहीं है, तो लड़की के लिए क्यों रखा गया है, इतनी पाबंदियां क्यों है लड़के के लिए? तो पाबंदी की वजह भी खुद उसमें उस लड़की के लिए ही खैर खाही का फैसला, उसके लिए ही उसको उस चीज को अहमियत दी गई, लड़की के लिए ही अहमियत दी गई। तो वली के होने की बात इस दर्स में हम आपके सामने पेश कर रहे थे। तो ये वली का होना हम यही समझते हैं कि यही, और यही हर कोई कहेगा। मैंने आपसे कहा कि अमल के लिहाज से आप देखें समाज में, तो चाहे कोई किसी भी घराने का हो, चाहे वो किसी भी मसलक का मानने वाला हो, चाहे हनफी ही को जो है घराने की लड़की हो, लेकिन कभी बाप नहीं चाहेगा कि उसकी बेटी कहीं उसकी इजाजत के बगैर निकाह कर ले, हरगिज नहीं चाहे। और इसीलिए जब भी हम जो है निकाह में शरीक होते हैं, तो हम जहाँ कहीं भी निकाह में जाते हैं तो हम यही देखते हैं कि जो उसका वली होता है वो जरूर रहता है, ये क्योंकि वही निकाह करा। तो अमलन ये चीज पाई जाती है, बस फिक़ही तौर पर ये इख्तिलाफ है, और वो मसला थोड़ी तफसील के साथ हमने आपके सामने पेश किया। अब उसके बाद वली कौन बनता है, क्या तरतीब होती है वली की?
वली करीबी भी होता है, दूर का भी होता है। तो वली के ताल्लुक से वली कौन बनेगा, अहादीस में कहीं इसकी तफसील नहीं आई, हदीस में कहीं भी इसकी तफसील नहीं आई है कि वली कौन बनेगा। लेकिन ये अपनी जगह पर मुसल्लम है कि वली में सबसे पहले नंबर पर बाप आता है। तो चंद रिश्ते आपको बताता हूँ, ये आम तरीके से फुक़हा ने ये जिक्र किए हैं, उलमा ने जिक्र किए हैं, अइम्मा ने जिक्र किए हैं, किसी हदीस में ये तफसील नहीं आई है, सिर्फ वली का जिक्र आया है, तफसीलात नहीं आई है, यानी डिटेल्स हदीस में नहीं आई हुई है। तो जो लोगों ने जिक्र किया उसके लिहाज से वली में सबसे पहले नंबर पर बाप आता है, और इस मसले को जानना बहुत जरूरी है। हमने ऐसी गलतियां यहाँ देखी हैं जो है निकाह के वक्त में, कि लड़की का बाप होता है, जिंदा है, मौजूद है, लेकिन लड़की के निकाह में बाप शामिल नहीं। ये बाप के होते हुए उसको कुछ खबर भी नहीं होती, और लड़की का निकाह दूसरे लोग कराते हैं, वो भी वली बन करके आते हैं और कराते हैं, यानी वली भी रहता है लेकिन बाप नहीं रहता। अक्सर ऐसे समझ में आता है कि बाप नहीं, इसका मतलब शायद बाप जिंदा नहीं है। बात मतलब पूछा तो मालूम हुआ कि बाप है, लेकिन बाप को इस शादी की खबर तक नहीं। तो इस मसले को अच्छी तरह समझ लीजिए कि सबसे पहला नंबर वली में किसका है, बाप का है। ये शक्ल कब होती है वो बता देता हूँ आपको, जो हमने देखा ये शक्ल, कि वो कभी होता है ना कि लड़की को तलाक दे दिया बाप ने, अपनी बीवी को तलाक दे दिया, बीवी को बाप ने तलाक दे दिया। अब जो है बीवी बच्चियों को लेकर के अपने मायके चली गई, और बच्चियों को उसने खुद ही रखा, बाप के पास नहीं छोड़ा। तो ये बच्चे अपनी नानी के यहाँ पलते बढ़ते हैं, नानीहाल में, उसी माँ के साथ पले बढ़े। तो मामू वगैरह जो है या नाना मामू वो उसकी देखभाल करते रहे, और बड़ी हुई बच्चियां शादी के लायक हो गई। तो बाप जिंदा होता है, लेकिन बाप से लड़कियों का ताल्लुक बिल्कुल काट दिया जाता है। हमारे समाज में ये चीज पाई जाती है, हमारी सोसाइटी में ये चीज पाई जाती है। ऐसा बहुत, यानी इतना गुस्सा हो जाते हैं ये लोग कि बाप और औलाद के रिश्ते को भी काट देते हैं, वो बाकी नहीं रह जाता, बिल्कुल जो है अलग ही हिसाब, जो है कभी मिलने नहीं देते। ननिहाल में जब वो परवरिश पाते हैं तो मिलने तक नहीं देते बाप से। अब कोई ये नहीं, तब शादी भी जब हो रही है तो बाप को खबर तक नहीं कि उसके मामू वगैरह, नाना तो आम तरीके से रहते नहीं है, अगर जिंदा रहे तो नाना भी रहेंगे, नहीं तो मामू वगैरह वो शादी करा रहे, पूछने पर मालूम हो कि मामू है ये। तो ये चीज नहीं है, आना है, उसको बुलाना है, उसको बताना ये उसकी बेटी है, उस रिश्ते को बाकी रखना था, बाप और बेटी के रिश्ते को। अगरचे कि जो है माँ ने पाला ठीक है, लेकिन माँ को ये हक नहीं है कि अपनी बेटी को उसके बाप से अलग करे, बाप से मिलने की इजाजत होनी चाहिए, परवरिश में ये चीज होना चाहिए। तो ये एक बात होती है, तो खबर तक नहीं करते हैं, वो गलत चीज होती है। तो सबसे पहला नंबर किसका है वली में, बाप का होता है। अगर बाप नहीं है, दादा जिंदा है, तो फिर दादा का नंबर आता है। आम तरीके से ऐसा होता नहीं है कि बाप जो है न हो और दादा हो, लेकिन अगर ऐसा है, बात जो है इन सम केस, यानी ऐसा भी होता है कि बाप का इंतकाल जल्दी हो गया, दादा अभी जिंदा है, तो दादा फिर उसका वली बनता है। दादा नहीं है तो फिर भाई अगर है, बालिग भाई है, बड़ा भाई है, बालिग होना चाहिए, बड़ा होना, यानी उम्र के लिहाज से उस लड़की से बड़ा होना कोई जरूरी नहीं है, तो भाई फिर उसका बनता है वली। भाई नहीं है तो फिर चचा है, चचा बनता है वली। एक तरतीब है उसकी, जो भाई के बेटे, चचा के बेटे, अगर इनकी उम्र है इतनी ज्यादा है कि वो जो है समझदार हैं, बाशऊर हैं, तो वो लोग भी जो है निकाह में वली बन सकते हैं। मामू वगैरह का नंबर नहीं आता, वो दूसरे खानदान के लोग हो जाते हैं। अगर नहीं है कोई भी इसमें से, मामू करा रहे हैं, तो जो है वो
लड़की के गार्जियन बन करके, तो वली बन करके, तो मसला नहीं है उतना बड़ा। फिर भी जो है, मैं उसको इनकार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन तरतीब में ये नाम नहीं आते हैं, ये रिश्ते नहीं आते हैं। जो वली की तरतीब रखी गई है और उसकी जो तफसील जिक्र की गई है, उस तफसील में ये नाम नहीं लगते। इसी तरह से औरत भी वली नहीं बन सकती। बेटे के वली बनने का मसला है, तो बेटा वली बनने की तो यही शक्ल होती है कि वो अपनी माँ की शादी कराए। तो ऐसा जो है, चूंकि बेटा भी जो है वरसा में, यानी आम तरीके से लोगों ने इसको वरसा में, जिनको असबा कहा जाता है, विरासत में जिनको हिस्सा मिलता है ना, उसको ही इसमें भी जोड़ दिया है। तो बेटा उसमें बड़ा पावरफुल माना जाता है। लेकिन आम तरीके से जब माँ की शादी होगी तो बेटा छोटा बहुत होता है। तो ऐसे छोटे, चूंकि वली होना ये क्यों रखा गया है कि वो अच्छी तरह से देखभाल करके इस रिश्ते को परखे देखे कि मुनासिब रिश्ता है या नहीं है। तो बेटे की उम्र उसके लिए मुनासिब नहीं होती है, इसलिए बेटे का जिक्र इसमें नहीं किया जाता है। होता भी यही है कि बेटा अक्सर जो है उम्र के लिहाज से छोटा, अगर थोड़ा बड़ा भी है तब भी जो है उतना शऊर तो उसके पास नहीं होता है कि माँ का मुनासिब जगह पर रिश्ता कर सके। वैसे भी थोड़े उसके इमोशन से भी बात जुड़ी हुई होती है। अक्सर बच्चे ये नहीं चाहते कि उनके बाप की वफात के बाद उनकी माँ की दूसरी शादी हो। इस तरह से चीजें कुछ जुड़ी हुई है, जिसकी बिना पर यह बात जो है बेटे का जिक्र इसमें नहीं किया जाता है। तो बहरहाल ये वली की बात थी। अगर वली नसब के लिहाज से नहीं है कोई भी वली, किसी लड़की का ऐसा मसला है कि उसका कोई वली ही नहीं है, तो जब कोई वली नहीं है तो ये भी हदीस में है कि फसुल्तान वली मल्ला वली अला, जिस लड़की का कोई वली नहीं है तो बादशाह और हाकिम, जो इस्लामी जो है, इस्लामी इस कंट्री की बात हो रही है, और ये बादशाह भी इस्लामी लिहाज से बादशाह होना चाहिए, हाकिम होना चाहिए, सुल्तान, वो उसका वली बन करके उसका निकाह करा सकता है, ये भी जायज है। तो कोई हरज की बात नहीं है। सुल्तान भी वली बनता है जहां उसके अपने रिश्तेदार नहीं है। ऐसी लड़कियां भी होती हैं कि जिसके अपने रिश्तेदार नहीं है, या रिश्तेदार हैं भी तो उसमें से कोई वली नहीं है। वली बनने की जो चीजें, जो तरतीब रखी गई हैं, उसमें से कोई भी नहीं है, तो जो सुल्तान है वो भी वली बन सकता है। हदीस में इसकी बात आई। और इसी लिहाज से एक मसला जो आम तरीके से आजकल पेश किया जाता है कि जो कोर्ट मैरिज जिसे कहते हैं, तो क्या ये कोर्ट मैरिज जायज है, नहीं है, इस्लाम में हराम है, क्या है, ये मसला आम तरीके से लोग छेड़ते रहते हैं, पूछते रहते हैं। तो इसको आप समझने के लिए ये बात जान लीजिए, सुल्तान के मसले को। सुल्तान वली होता है जब कोई वली नहीं है। अरबी ये भी मसला है कि किसी लड़की का निकाह करीब के वली के होते हुए दूर का वली अगर करा देता है तब भी वो निकाह दुरुस्त माना जाता है, क्योंकि वो भी वली है, करीब का वली, दूर का वली। ये भी हदीसों में आई हुई है बात कि अगर दो वली निकाह करा दे लड़की का, तो जो पहले निकाह कराएगा वो वही निकाह सही माना जाएगा, दूसरा निकाह दुरुस्त नहीं माना जाएगा। तो उससे भी ये लगता है कि जो वली की जो तरतीब, हमने बाप भी है, दादा भी है, तो बाप ने भी करा दिया निकाह और दादा ने भी करा दिया। मिसाल आपको पेश करो, तो जाहिर सी बात है कि बाप जो है वो असल उसका वली था, लेकिन दादा की भी अपनी जगह पर अहमियत होती है। तो इसमें जिसने निकाह पहले कराया है वही निकाह दुरुस्त माना जाएगा, और दूसरा निकाह वो इनवैलिड है, यानी वैलिड नहीं माना जाता है, पहला ही वैलिड माना जाता है इस्लामी लिहाज से। तो ये सब सूरतें कब पेश आ सकती हैं? जब करीब का वली होते हुए कोई दूर का वली, जैसे बाप ये करीब का हुआ, दादा उसके मुकाबले में दूर का हुआ, चचा जो है दूर का हुआ, भाई जो है बाप के मुकाबले में दूर का। तरतीब में बाप सबसे पहले आता है, तो उस लिहाज से ये बाद के हो जाते हैं। तो करीब के होते हुए अगर दूर वाले ने निकाह करा दिया तब भी निकाह दुरुस्त माना जाता है। तो ये एक जहन में रखिएगा। तो उसी से जुड़ा हुआ अब ये कोर्ट जो है मैरिज का मसला होता है।
ایسے جو ہے ملکوں میں جہاں پر اسلامی شریعت اور اسلامی قاضی نہیں ہے، قاضی جو ہے جج جسے ہم کہتے ہیں کورٹ میں، وہ اسلامی نہیں ہے، اسلامی شریعت کا پابند نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہے، اور حاکم وقت ہی قاضی کو متعین کرتا ہے۔ قاضی کا اپوائنٹ کون کرتا ہے؟ حاکم کرتا ہے۔ اسلامی شریعت میں یہی ہے، جو بھی بادشاہ ہے خلیفہ ہے، وہی قاضی کو بھی اپوائنٹ کرتا ہے، جج کو اپوائنٹ کرتا ہے۔ اس لحاظ سے جج جو بھی فیصلہ کرتا ہے، اصل میں یہ حاکم کا یا بادشاہ کا وہ نائب ہوتا ہے، اس کا ریپرزنٹیٹیو جسے آپ کہتے ہیں، وہ ریپرزنٹیٹیو ہوتا ہے اس کا۔ اسی لیے اگر یہ قاضی ہے اسلامی حکومت میں، تو یہ اسلامی قاضی ہے، یہ سلطان کے حکم میں ہوتا ہے، یعنی یہ سلطان کا نائب ہوتا ہے، ریپرزنٹیٹیو ہوتا ہے اس کا، جو اس کا حکم وہی ہے جو سلطان کا حکم ہے۔ اور اس لحاظ سے اگر یہ اسلامی قاضی نکاح کراتا ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ لڑکی کا ولی، کبھی کیا ہوتا ہے ولی کی غلطی یہ ہوتی ہے کہ ولی زبردستی کرنا چاہتا ہے لڑکی کے ساتھ، اور ایموشن بلیک میل کرنا چاہتا ہے، غیر مناسب رشتے کو جو ہے وہیں پر لڑکی کی شادی کرنا چاہتا ہے، اور لڑکی اس کے لیے راضی نہیں ہے، اور لڑکی کہیں اور اگر نکاح کرنا چاہتی ہے تو وہ منع کرتا ہے، ولی ہونے کا فائدہ اٹھانا چاہتا ہے۔ تو ایسی صورت میں اگر ہم اسلامی ملک میں رہتے ہیں اور قاضی بھی اسلامی ہے، یاد رکھیے گا، یعنی وہ بھی مسلمان ہے، بادشاہ کی طرف سے ہی وہ مقرر کیا ہوا ہے، تو بادشاہ کا وہ نائب مانا جاتا ہے، تو سلطان ولی بن سکتا ہے، تو وہ قاضی بھی ولی بن کر کے نکاح کرا سکتا ہے۔ اگر کورٹ میرج کی یہ شکل ہے تو یہ جائز شکل، نوٹ کر لیجیے گا، اس کو کیا کہیں گے کہ ولی کے بغیر نہیں ہے، یہ ولی کے ساتھ ہی نکاح ہے یہ، اور یہاں پر وہ بادشاہ ہی ولی ہوا، اور بادشاہ کی طرف سے جو یہ قاضی ہے نا وہی ولی بنا، اور اس کی طرف سے یہ نکاح، تو چونکہ وہ ولی ہے شریعت کے لحاظ سے، سلطان ولی من لا ولی لہ، کہ سلطان یہ ولی ہے جس کا کوئی ولی نہ ہو، اور یہاں پر ولی چونکہ غلط جو ہے طریقہ اپنائے ہوئے ہے، تو اب لڑکی کو اس سے بچانے کے لیے یہ شکل ہے کہ سلطان آگے بڑھ کر کے خود لڑکی کا نکاح کرا دے، تو یہ ولی ہے، چونکہ یہ بھی ولی ہے، دور کا ہے، تو دور کے ولی پر کا بھی جو ہے نکاح کرانا درست ہوتا ہے، لڑکی کی مصلحت کو سامنے رکھتے ہوئے، تو کوئی حرج نہیں۔ لیکن میں نے آپ کو بتا دی پوری تفصیل، اور تفصیل ذہن میں رکھیے گا، یعنی جہاں یہ محسوس ہو رہا ہے قاضی کو، جج کو یہ محسوس ہو رہا ہے، کیا محسوس ہو رہا ہے کہ لڑکے جو ہے باپ جو ولی ہے یا جو بھی گارجین ہے، دادا ہے، چچا، جو بھی گارجین ہے، یہ خامخواہ بچی پر ظلم کرنا چاہتا ہے، اور ایک ایسی جگہ پر لڑکی کو نکاح کے لیے مجبور کرنا چاہتا ہے، اپنے ولی ہونے کا فائدہ اٹھانا چاہتا ہے، جہاں لڑکی بالکل راضی نہیں ہے، اور صرف اسی وجہ سے وہ لڑکی جہاں چاہ رہی ہے کہ وہ نکاح اس کا واقع ہو جائے، وہ اجازت نہیں دے رہا ہے، اور دھمکی دیتا ہے کہ میں اس میں شرکت نہیں کروں گا، اور معلوم ہے کہ جب تک وہ شرکت نہ کرے تب تک نکاح نہیں، اجازت نہ دے تو نکاح نہیں، اس سے لڑکی کے لیے ولی ہونا ضروری ہے۔ تو جہاں اس طرح کی بات، اور آج کے اس سماج میں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں، میرے بھائی، ایسے باپ بھی ہیں جو اپنی بچیوں پر ظلم کرتے ہیں، اور اپنی مرضی کے لحاظ سے چاہے وہ لڑکی کو پسند نہ ہو کہیں بھی نکاح کرنا چاہتے ہیں، غلط چیز۔ آپ جو ہے اچھائی برائی دیکھیں اور سمجھائیں لڑکی کو، یہ اچھی بات ہے، لیکن یہ پتہ ہے کہ وہ رشتہ مناسب نہیں، لیکن پھر بھی چونکہ باپ کے دوست کا مسئلہ ہے یا باپ کے خاندان کا مسئلہ ہے، ایسا ہوتا ہے لوگوں میں کہ دوست کو زبان دیا ہے تو وہیں کراؤں گا، اور دوسری جگہ نہیں کراؤں گا۔ جہاں اس طرح کی زور زبردستی کا معاملہ ہو تو سلطان آگے بڑھ کر کے لڑکی کا نکاح کراتے، کوئی حرج نہیں ہے اسلام۔ لیکن پریشانی کہاں ہے اس میں
جیسے ہم لوگ جو رہتے ہیں ایسے ملک میں جہاں اسلامی کورٹ نہیں ہے، اسلامی جو ہے قاضی نہیں ہے، جج نہیں ہے، حاکم نہیں ہے اسلامی، کیونکہ وہ ولی ہونے کے لیے مسلمان بھی ہونا چاہیے۔ تو کچھ اور مسائل بھی جڑے ہوئے ہیں اس سے ولی کے، تو ابھی آپ کے سامنے انشاءاللہ آئندہ ہفتے بھی آئیں گے۔ جیسے کوئی لڑکی مسلمان ہو جاتی ہے، اس کے باپ بھائی وغیرہ سب جو ہے رشتے دار غیر مسلم ہے، وہ اس کے ولی تو نہیں بن سکتے، اور وہ تو اس نکاح کرنے کی اجازت بھی نہیں دیں گے کسی مسلمان کو۔ تو اب جو ہے کوئی مسلمان اس کا نکاح کرا تو کون ولی بنے گا اس کے؟ تو یہ سب مسائل ہیں جو اس سے جڑے ہوئے ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ آئندہ اور تفصیل آپ کے سامنے آئے گی، جتنی بھی اس کی شکلیں بنتی ہیں، جو بھی مسائل آپ سے جڑے ہوئے ہیں میں بیان کروں گا انشاءاللہ۔ لیکن آج میں نے بیان کیا آپ کو کہ ہمارے اس سماج میں جہاں پہ مسلم اقلیات رہتی ہیں، یعنی مسلم مائنارٹیز جو ہے رہتی ہیں، ایسے ملکوں میں جو کہ غیر مسلم ہیں، اور وہاں حاکم غیر مسلم ہوتا ہے، جج غیر مسلم ہوتا ہے، قضا کا پورا جو نظام ہے، کورٹ کا نظام، وہ غیر اسلامی ہے، تو ایسی صورت میں لڑکی کے ساتھ اگر ایسی کوئی شکل ہے، چونکہ وہ ولی نہیں بن سکتے، جو حاکم مسلم نہیں ہے تو وہ ولی بھی نہیں بن سکتا، قاضی جو ہے کا معاملہ بھی یہی ہے، وہ تو ولی نہیں بن سکتا۔ جب وہ ولی نہیں ہے تو اب اگر کوئی اس طرح کے جو ہے کورٹ میرج کرے، ایسے جو ہے ماحول ہے، تو وہ ویلڈ نہیں ہوتا ہے اسلامی لحاظ سے، چونکہ قاضی والی جو کنڈیشن ہے وہ نہیں پائی جاتی ہے۔ قاضی ہونا چاہیے، جج میں قاضی کی بات کر، ولی کی جو کنڈیشن تھی وہ ولی کی کنڈیشن پوری نہیں ہوتی، اسی لیے ولی ہی نکاح کرائے گا ایسی جو ہے جگہوں پر، جیسے ہم لوگ یہاں رہتے ہیں، تو مسلم مائنارٹیز جہاں پہ ہیں وہاں پہ ولی نکاح کرائے گا۔ اب اگر وہ شکل پیش آئے یہاں پر بھی، جو ابھی ہم نے آپ سے کہا کہ پتہ لگ رہا ہے لوگوں کو کہ یہ باپ جو ولی ہے یا بھائی جو ولی ہے، یہ خواہ اپنی اس جو ہے ماتحت لڑکی پر ظلم کر رہا ہے اور زبردستی کہیں نکاح کرانا چاہ رہا ہے، وہاں لڑکی کی مرضی نہیں ہے، اسی وجہ سے دوسری جگہ پر نکاح کرنے کی اجازت نہیں دے رہا ہے، دھمکیاں دے رہا ہے، ایموشنل بلیک میلنگ کر رہا ہے کہ میں ٹھیک ہے، اگر تم نے یہاں نکاح نہیں کیا تو میں تمہارا نکاح کہیں بھی نہیں ہونے دوں گا، میں ہی ولی ہوں، دیکھتا ہوں میں کیسے تم نکاح کرتی ہو۔ تو اگر اس طرح کی کوئی شکل ہے میرے بھائی، تو اب ان حالات میں کیا کریں گے؟ ہم نے آپ سے کہا جب اسلامی کنٹری میں رہتے ہیں تو وہاں مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ وہاں جو سلطان ہے وہ ولی بن سکتا ہے، اور وہ آگے بڑھ کر کے جو ہے قاضی کے پاس جا کر کے لوگ چاہیں تو نکاح کرا بھی لے سکتے ہیں۔ ہم نے کہا وہاں پر کورٹ میرج ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن یہاں یہ شکل ہے، تب کیا کریں گے؟ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، اور لڑکی کو بہرحال اس کا حق بھی ملنا چاہیے، اور اس کے اپنے جو جذبات ہیں ان جذبات کا بھی خیال ہونا ضروری ہے۔ تو گھر کے جو بڑے لوگ، سماج اور سوسائٹی کے جو بڑے لوگ ہیں، جن کی باتیں سنی جاتی ہیں، جن کا ہولڈ ہوتا ہے سماج کے اوپر، اور رہنا چاہیے۔ یہ بھی یاد رکھیے کہ جہاں پر یہ طرح کی مسلم مائنارٹیز رہتی ہیں ان کے درمیان اس طرح کا ہونا چاہیے، ایسی جمعیات اور جماعتیں ہونی چاہیے جس کے ذمہ داران اتنے پاورفل ہوں کہ وہ چاہیں تو کسی کو اس طریقے، جب اس طرح کے حالات ہوں تو جا کر کے اس کو باقاعدہ جو ہے تنبیہ کر سکیں، بتائیں کہ تم اپنی بیٹی کے ساتھ یہ غلط کر رہے ہو، اور اسے باپ کو مجبور کریں کہ نہیں، لڑکی کا نکاح اس کی مرضی کے لحاظ سے، اگر رشتہ مناسب ہے، کوئی بھی اس میں خرابی نہیں، کمی نہیں ہے، بس صرف باپ کی زور زبردستی ہے کہ باپ کو وہ چیز پسند نہیں ہے، یا باپ جو ہے اپنے رشتے میں کرنا چاہ رہا تھا، یہ رشتہ جہاں کرنا چاہ رہی ہے لڑکی جو ہے وہ باپ کو جو ہے وہ لوگ پسند نہیں ہے، تو صرف اس وجہ سے وہ کاٹنا چاہتا ہے، کوئی اس طرح کی بات ہے، اور اس وجہ سے وہ بالکل اس کے لیے راضی نہیں ہو رہا ہے، تو باپ کے اوپر دباؤ بنایا جا سکتا ہے،
समाज के जो बड़े लोग हैं, सोसाइटी के बड़े लोग हैं, वो जा करके बात करेंगे और बात करके बाप से कहेंगे कि अपनी लड़की का निकाह कराओ, इमोशनल ब्लैकमेल मत करो उसको। और खामखा जो है ये कि मैं वली हूँ, देखता हूँ तुम्हारा निकाह कैसे होता है, इस तरह से मत करो उसके साथ। मुनासिब रिश्ता है, लड़की भी राजी है, सिर्फ तो बाप का कुछ मसला है या वली का कुछ मसला है उसमें, और वो अपनी नाक का मसला बनाए हुए है। ऐसे होते हैं कभी हालात, कुछ चीजें हो जाती हैं तो लोग नाक का मसला बना लेते हैं कि नहीं मैं यहाँ निकाह करा ही नहीं सकता, उनकी कुछ इज्जत नहीं हुई, कोई बात ही नहीं, किसी कुछ चीज को लेकर के कभी ईगो जो आ जाता है, इस तरह की चीज है। और खामखा जो है उसकी वजह से लड़की बीच में पिस रही है, लड़का बीच में पिस रहा है, ये तो गैर इस्लामी चीजें हैं। ये तो समाज और सोसाइटी के जो बड़े लोग होंगे उनको चाहिए कि, और हर समाज में ऐसा होना चाहिए, यानी जहाँ कहीं भी मुस्लिम जो है कम्युनिटी रहती है तो उनके दरमियान ऐसे कुछ लोग होने चाहिए जिनका समाज पर, सोसाइटी पर इतना असर हो, इतना रसूख हो और इतनी उनकी चलती हो कि वो जाकर के बात करें और जाकर के बताएं बाप को, समझाएं वली को कि अपनी लड़की का निकाह करे, और इस तरह से खामखा उसको ब्लैकमेल करने की कोशिश करें। तो ये बात, ये उसका हल है और यही मुनासिब चीज है उसके ताल्लुक से। और ये बात थी जो हमने आपके सामने पेश की है। वली के मसाइल अभी भी बाकी हैं, यानी वली तो होना चाहिए, ये अपनी जगह पर बात आपके सामने आ चुकी है, लेकिन इस वली के लिए भी क्या कुछ सिफात है, क्या कुछ कंडीशंस हैं कि वली कैसा होना चाहिए, उस नेक और नेक होना चाहिए, साले होना चाहिए, या जो है वो फासिक और फाजिर है तो भी चल जाएगा, वो क्या है मसला इसका। तो ये सब चीजें भी जो है इस मसले से जुड़ी हुई है। तो इंशाअल्लाह आइंदा दर्स में वली के ताल्लुक से और तफसीलात आपके सामने, जो इससे जुड़े हुए मसाइल हैं वो आएंगे आपके सामने इंशाअल्लाह। लेकिन आज जो बात आपके सामने आई वो सिर्फ ये थी कि ये सही बात यही है कि वली होना चाहिए और वली की इजाज़त के बगैर लड़की का निकाह नहीं होता, वली की इजाज़त होनी जरूरी है। अहले जाहिर की एक राय भी मैंने पेश नहीं किया, लेकिन वो भी आपके सामने पेश कर दूं कि उन्होंने इस सिलसिले में बाकिरा और सैयबा में फर्क किया है। यानी अगर किसी लड़की का ये पहला निकाह है जिसे हम बाकिरा कहते हैं तो उसके लिए तो वली शर्त है, लेकिन अगर किसी लड़की का दूसरा निकाह है, सैयबा है, मुतल्लका है या बेवा है, तो फिर ऐसी लड़की के लिए वली का होना कोई शर्त नहीं है। ये भी एक राय, ओपिनियन है ये। तो ये चंद बातें थी हमने जो आज के दर्स में आपके सामने पेश कर दी। वक्त आज का हो गया है तो बात यहीं पर खत्म करते हैं, और इंशाअल्लाह फिर आइंदा हफ्ते तो बकरीद का मौका रहेगा तो दर्स नहीं रहेगा, उसके बाद वाले हफ्ते में इंशाअल्लाह फिर हम आपकी खिदमत पे हाजिर होंगे और वली से जुड़े हुए जो और मसाइल हैं इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में पेश करेंगे। आज का दर्स इसी पर खत्म करते हैं। सुभानअल्लाह व बिहम्दिही, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।